بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے میری دو ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلی ملاقات میری جنرل قمر جاوید باجوہ سے 16 نومبر 2016 کو ہوئی۔ خیرپور ٹامے والی میں ایک تقریب تھی جنگی مشقوں کے معائنے کے حوالے سے، جس میں اس وقت کے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے نواز شریف، انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ جنگی فوجی مشقوں کا انہوں نے معائنہ کیا تھا، اور اس تقریب کے اندر پاک فوج کے 4 سینئر ترین جرنیل جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، ان کے علاوہ، کیونکہ جنرل راحیل شریف کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تھی وہ قریب تھی 29 نومبر 2016 کو، انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، ان کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی جا رہی تھی۔ تو اسی تقریب کے اندر 4 سینئر ترین جرنیلوں میں سے جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف نے نئے آرمی چیف کا انتخاب کرنا تھا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان 4 سینئر ترین جرنیلوں میں شامل تھے، کیونکہ ایک قسم کی یہ روایت ڈل چکی تھی اس سے پہلے نومبر 2013 میں جب اشفاق پرویز کیانی جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تھے، اور اسی طرح کی ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی تھی۔ اسی طرح خیرپور کے اندر نواز شریف نے، اور نومبر 2013 میں انہوں نے جنرل راحیل شریف کو جو ہے وہ پاکستان کا نیا آرمی چیف جو ہے وہ 3 سال کی مدت کے لیے اپائنٹ کیا تھا۔ تو اس طرح سے میری پہلی ملاقات جنرل قمر جاوید باجوہ سے 16 نومبر 2016 کو ہوئی، اور دوسری جو میری ان سے ملاقات تھی وہ اس وقت ہوئی جب 29 نومبر 2016 کو راولپنڈی کے آرمی اسٹیڈیم میں، جسے ہاکی گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے، کمان کی تبدیلی کی تقریب تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نئے آرمی چیف بننے جا رہے تھے، انہوں نے جنرل راحیل شریف سے کمان کی جو چھڑی ہے وہ انہوں نے حاصل کی تھی۔ دوسری ملاقات میری ان سے اس وقت 29 نومبر 2016 کو، یعنی تقریباً 14 دنوں میں ان سے 2 ملاقاتیں، اور دونوں ملاقاتوں میں نے جب ان سے یہ جو مختصر ملاقاتیں تھیں، میں نے ان سے ایک سوال کیا، اور اس کے سوال کے جواب میں جو ہے انہوں نے جواب دینے سے پہلے یہ کہا کہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ اس بات کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں ان دونوں ملاقاتوں کا، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے جو ہے وہ پہلی مدت کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا، جب 2016 میں جو ہے وہ آرمی چیف ان کو انہوں نے بنایا، منتخب کیا، وہ جب نومبر 2019 میں جب ان کی مدت جو ہے وہ مکمل ہو رہی تھی، تو اس وقت جو نواز شریف ہیں وہ جیل کے اندر سزا کاٹ رہے تھے، مجرم تھے سزا یافتہ پاکستانی عدالتوں سے۔ اور جس مہینے عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو دوسری مدت یعنی 3 سالوں کے لیے توسیع دی، نومبر 2022 تک، اسی مہینے نومبر 2019 میں میاں نواز شریف عدالتی ایک فیصلے کے نتیجے میں انہیں ایک ریلیف دیا گیا، اور وہ ملک سے باہر جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پاکستانی میڈیا کے اندر اور عوام کے اندر ایک تاثر بنا کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو وہ باہر گئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے کچھ دن پہلے کچھ سینئر صحافیوں سے ملاقات کی، انہوں نے اس تاثر کو وہاں پر رد کرنے کی انہوں نے کوشش کی، رد کیا انہوں نے، بلکہ اس حوالے سے کالم بھی لکھا گیا، اور انہوں نے یہ بتایا صحافیوں کو کہ نواز شریف کو جو ہے وہ عدلیہ اور حکومت نے جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا ہے، ان کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اچھا، ان دنوں ایک بار پھر یہ تاثر عام ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اب شہباز شریف کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجوانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ وہ نواز شریف سے ملاقات کریں، ان کی پاکستانی اداروں سے کوئی ڈیل شیل جو ہے وہ کرا سکیں۔ اور عمران خان جو ہے انہوں نے سٹینڈ لے لیا، یہ تاثر ہے، انہیں وہ جانے نہیں دینا چاہ رہے۔ اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں، سوالات پیدا بھی ہو گئے ہیں کہ کیا عمران خان اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ کیا ان معاملات کے اوپر ایک پیج پہ ہیں؟ اور اس سوال کا جواب جو ہے ہم ان دونوں ملاقاتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لنک کرتا ہوں میں، پہلے آپ یہ سارا واقعہ سن لیں۔ پہلی ملاقات جنگی مشقوں کے معائنے کے اوپر جب میری ہوئی خیرپور ٹامے والی میں، تو اس وقت آرمی چیف کے علاوہ، جو آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے، ان کے علاوہ 4 جو سینئر ترین جرنیل اہل امیدوار تھے جو آرمی چیف کے لیے، وہ وہاں پر اس تقریب میں آئے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، مطلب پہلے میں لسٹ آؤٹ کر دوں، لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات چیف آف جنرل سٹاف، معاف کیجیے گا، لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات چیف آف جنرل سٹاف، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم کور کمانڈر ملتان، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے کور کمانڈر بہاولپور، اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن۔ یہ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ چاروں موجود تھے۔ اور معاملہ کچھ یوں تھا کہ سب سے پہلے اس تقریب کے اندر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم آئے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ شعلہ جوالا طبیعت رکھنے والے ایک جرنیل ہیں، لیکن اس دن ان کی طبیعت میں خاصا ٹھہراؤ تھا، انہوں نے میڈیا سے گپ شپ بھی لگائی، جو کہ غیر معمولی ایک بات تھی۔ پھر ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے آئے، انہوں نے کچھ وقت جو ہے وہ میز پہ گزارا، اس کے بعد وہ میڈیا کے ساتھ مکس اپ ہو گئے، انہوں نے تصویر بھی جو ہے وہ بنائی۔ پھر آئے لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات، وہ انٹلیکچوئل سولجر کے طور پر مشہور تھے آرمی کے اندر، اور وہ میڈیا سے خاصے وہ دور رہے۔
اس کے بعد پھر آئے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، وہ پہنچے تقریب میں، اور پھر آرمی چیف کے بھی بعد آخر پہ جو تقریب میں پہنچے وہ لیفٹنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، یعنی انسپیکٹر جنرل ایویشن اینڈ ٹریننگ، اور ان کے ساتھ اس وقت کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے جنرل راشد محمود، وہ بھی اس تقریب میں ان کے ساتھ پہنچے۔ اچھا، یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کے متعلق یہ مشہور تھا فوج کے اندر کہ وہ ہنسی مذاق کرنے والے فوجی جوانوں سے اور جلد مکس اپ ہو جانے والے جو ہیں وہ جرنیل ہیں، مگر اس دن یہ میڈیا سے ذرا دور رہے۔ صحافیوں نے ان سے ملاقات کی، میں نے خود ایک دو صحافی کے ساتھ ان سے ملاقات کی کوشش کی، تو پہلی کوشش ہماری کامیاب نہیں ہوئی، دوسری کوشش ہماری کامیاب ہوئی اور میں ان سے بات کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی کہ جنرل صاحب کیا آپ آرمی چیف بننے جا رہے ہیں؟ جس کے جواب میں وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دعا کریں وہ ہو جو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اچھا، میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں مل کے یہ اندازہ لگایا تھا، وہ جو چاروں جو سینئر جرنیل تھے ان کی باڈی لینگویج، پھر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان سے ملاقاتیں اور جو دیگر حالات وہاں پر، خیر جرنلسٹ کی ایک اپنی آبزرویشن ہوتی ہے۔ واپسی میں جہاز میں نے ساتھیوں سے شیئر بھی کیا کہ میرے خیال میں جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے آرمی چیف ہوں گے نئے جنرل راحیل شریف کے بعد۔ تو خیر اس وقت جو ہے وہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دعا کریں وہ ہو جو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ پھر ٹھیک جو ہے وہ 12-13 دنوں بعد 29 نومبر 2016 کو جب میری دوسری ملاقات ان سے راولپنڈی کا جو ہاکی اسٹیڈیم ہے، جس کو جو ہے وہ آرمی اسٹیڈیم راولپنڈی کہا جاتا ہے، وہاں پہ کمان کی تبدیلی کی تقریب تھی، یعنی جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو رہے تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ ان سے کمان لے رہے تھے، کمان کی چھڑی کی ایک باقاعدہ تقریب ہوتی ہے۔ اس تقریب کے بعد جو ہماری ان سے مختصر ملاقات ہوئی، میں نے ایک مرتبہ پھر ان سے یہ سوال کیا، میں نے یہ کہا کہ انہیں پہلے مبارکباد دی کہ ان کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا، پاکستان کا نیا آرمی چیف انہیں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے کی جو ہے وہ کمان سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ جس کے سوال میں انہوں نے جواب دیا کہ وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعا کریں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، میں قوم کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ دعا کا پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اچھا ناظرین، ان دونوں ملاقاتوں کا ذکر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا، اور موجودہ تناظر میں ان کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ صحافیوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد، خیر میری ان سے وہی 2 ملاقاتیں ہوئی، میری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، چند دن پہلے جو کچھ دیگر صحافی لوگوں کی ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اس ملاقات کے بعد کچھ تاثر جو بنانے کی کوشش کیجیے، کچھ لوگوں نے کالم لکھے، خاص طور پہ جاوید چودھری صاحب جو شریف خاندان کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے 1-2 کالم اس طرح کے سامنے ہیں جن سے یہ لگا کہ شاید وہ شہباز شریف کی پی آر کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ذرا زیادہ ایزی ہے، نواز شریف کے ساتھ ذرا ایزی نہیں ہے۔ تو شہباز شریف جو ہے وہ اس کو وہ ان کو جو ہے وہ عمران خان کے متبادل کے طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، اور ان سے کچھ وہ معاملات اپنے جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شہباز شریف اگر باہر چلے جائیں اور نواز شریف سے کوئی بات کر لیں تو چیزیں شاید پاکستان کے اندر کچھ مستقبل کی سیاست ہے اس حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ خیر یہ تو ایک تاثر ہے، کیونکہ فوجی قیادت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا اس دفعہ خاص طور پہ گزشتہ جو عمران خان کا دور حکومت ہے 3 برس کے، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگرچہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کافی دفعہ گھسیٹنے کی کوشش کی، بارہا بیانات دیے فوج کے خلاف، جو بیانیہ جو نواز شریف نے تقریر کی، جو مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے جس قسم کی زبان استعمال کی، اس کے جواب میں ابھی تک جو ہے وہ جو ایک مطلب کہنا چاہیے کہ خاموشی اختیار کی، ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس طرح سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا، مطلب انہوں نے صبر اور تحمل کا جو مظاہرہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود اس ملاقات کے بعد پھر اس قسم کا ایک تاثر جو ہے وہ بننا شروع ہوا۔ تو یہ ان ملاقاتوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دعا کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہو وہ ہو۔ تو اس وقت بھی لوگ جو آپ ہیں، جو میرے جیسے دیگر صحافی ہیں جو آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جو آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ دعا کریں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور پاکستان کے لیے بہتر سرے دست یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری حکومت ہے وہ چلے، جو آئینی اور منتخب حکومت ہے وہ چلے، جو پاکستان کے تقریباً 2.25 کروڑ عوام کے لوگوں سے، جو عوام سے کے ووٹوں سے جو منتخب وزیر اعظم عمران خان، وہ اپنی آئینی اور قانونی مدت جو ہے وہ پوری کریں 5 برس کی، اس کے بعد پھر الیکشن ہو، اور پھر جس کے پاس بھی جائے جو بھی جیتے وہ پھر جو ہے وہ اپنی آئینی مدت اسی طرح کی 5 سال کی پوری کرے۔ تو اس لیے عوام کے مفاد میں یہی ہے، پاکستان کے لیے بھی یہی بہتر ہے، اور اس قسم کا جو ایک مخصوص تاثر یا ایک ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید آرمی کی طرف سے کوئی انٹرفیرنس ہے موجودہ سیاسی نظام کے اندر، یا شاید وہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے اگر کام نہ کرنے دیا گیا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ وہ کس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ میں جو ہے وہ گھر چلا جاؤں گا، میں نعروں نہیں دوں گا، اور کیا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے، یہ جو ہے وہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ملاقاتوں کا ذکر میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے کیا اور رکھا بھی، اور آپ کو بتایا بھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا تھا کہ دعا کریں وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو۔
تو اس وقت بھی میرے خیال ہے ہمیں وہی سوچنا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر اور اچھا ہو. اس ویڈیو کا کرنٹ سینیریو میں کرنے کا مقصد جو ہے وہ میرا یہی تھا. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک جو ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.